نیٹو ممالک کے معاہدے میں ایک شق یہ بھی شامل ہے کہ ایک ملک پر حملہ تمام اتحادی ممالک پر حملہ تصور کیا جائے گا، دو اٹس ویری ان لائکلی. لیکن کیا مسلم ممالک کے درمیان بھی کوئی ایسا معاہدہ ہو سکتا ہے کہ ایک مسلم ملک پر حملہ تمام مسلم ممالک پر حملہ تصور ہو؟ آج مجھے یقین ہو گیا ہے کہ جیسے لوگ 25 سال 35 سال پہلے کالم پہ ٹی وی، ان کی سمجھ میں نہیں میرے بات آ رہی یا وہ میری سن نہیں رہے، اسی طرح آپ بھی نہیں سن رہے. کتنی بار رپیٹ کروں میں؟ ہر دفعہ ایک نئی تاریخ لکھ کے لاؤں؟ یہ اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. مسلمانوں کی تاریخ پوری اٹھا کے دیکھو، شروع سے کرو. حضور کے بعد بتدریج کیا ہوتا چلا گیا؟ کون کس کا قاتل تھا؟ 20 بار تمہیں آٹومنز کی، مغلوں کی، صفویز کی، پتہ نہیں کس کس کی میں مثالیں دیں. اچھا پانی پت میں کیا کوئی ہندو تھا مقابلے پہ؟ مجھے بتاؤ. سکھ تو اس وقت آئے نہیں تھے، بابا جی ابھی آئے نہیں تھے، بابا گرو نانک. ایک طرف ابراہیم لودھی سی تہجد گزار سی، دوسرے پاس ظہیر الدین بابر سی. ان سناؤ یار کوئی یہی. اچھا بات سنو، یا آپ نے وہ تاریخ سنجیدگی سے پڑھی ہو اور یاد بھی رکھی ہو. ممکن ہے بندہ پڑھتا ہے بھول جاتا ہے، تو آپ یہ کبھی سوال کرتی نا، یہ میری نا دم پہ پاؤں رکھنے والی بات ہے. مسلمان کسی بھی دور میں اکٹھے نہیں رہے، پوری تاریخ گواہ ہے، جو میں نے نہیں لکھی اور میں نے نہیں لڑایا ان کو. ہماری انتہا کیا ہے؟ ہم ولنریبل ہیں. معیشت ہماری تباہ، اقتصادیات تباہ، اخلاقیات تباہ، سیاسیات ہے ہی نہیں. ایک گلی میں ہم اکٹھے نہیں ہیں. مریم کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ ہم پاکستان میں میکرو لیول پہ اکٹھے نہیں، مائکرو لیول پہ. ٹاپ پہ دیکھو، یہ سیاستدان تو ان کو کہنا ہی مطلب اس کے بعد بندے کو چاہیے برش کرے. یہ سیاسی نہیں، قبائلی جنگیں لڑ رہے ہیں، سوائے اس کے کچھ نہیں. کوئی اصولی بات، کو قاعدہ کو فلانا. ہم ایک گلی میں اکٹھے نہیں ہو، ہماری اذانوں کے اوقات نہیں ملتے. اچھا یا تو واقعی فرق ہو، ایک ہی ٹائم پہ ایک ہی کمیونٹی میں 3. اچھا میں کہتا ہوں کہ بھئی ٹھیک ہے، if you are in love with your voice, your voices، طے کر لو کہ یار ایک ہفتہ آپ نے اذان کہتا میں نے اس کا گڈ مڈ کر دیتے ہیں، گڈ مڈ یا جو بھی ہوتا ہے. دل دکھتا ہے، لیکن نہیں، ہم نہیں اکٹھے کہیں بھی. ذاتیں برادری ہیں، جٹ ہے، بٹ ہے، رائی ہے، گجر ہے. بھائی تو آپ چلے ہو مسلم امہ کو خدا کا خوف کرے. ایسے خواب بھی نہیں دیکھنے چاہیے جو بڑی بڑی عظیم ہستیوں کے زمانے میں نہ ہو سکا. ہم جیسے چپڑ گناتیوں نے کیا کرنا ہے؟ چھوڑو. اس لیے اس طرح خواب نہ دیکھا کرو. ایک تو بہت ساری شاعری ساڑی ایڈی بیہودہ ہے، انہیں ٹھیک ہے حسن صاحب آگے چلتے ہیں. مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے چلو ٹھیک ہے حسن صاحب، پروگرام میں شامل کریں گے ایک بریک. دیکھتے رہیے بلیک اینڈ وائٹ. ویلکم بیک. حسن صاحب، کچھ تجزیہ نگاروں کا خیال ہے کہ اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا تو پاکستان کو خاموش نہیں بیٹھنا چاہیے، کیونکہ اسرائیل کا اگلا نشانہ پاکستان ہوگا. اسرائیل نے 1998 میں پاکستان کو ایٹمی دھماکوں سے روکنے کے لیے بھارت کے راستے پاکستانی ایٹمی تنصیبات پر حملے کا منصوبہ بنایا تھا. یار اتنی فار فیچڈ اور اتنی اسٹوپڈ بات ہے کہ اسرائیل نے 1998 میں پاکستان کو ایٹمی دھماکوں سے روکنے کے لیے بھارت کے راستے پاکستان کی ایٹمی تنصیبات پہ حملے کا منصوبہ. 1998 سے لے کے آج تک کتنے سال ہو گئے؟ میرا حساب کمزور ہے، بتاؤ مجھے. 27 سال. 2025 ہیں، 27-28 سال. تو کیا ہوا؟ بیٹھ کے کہانیاں. ہمارے تجزیہ نگار ہیں تو ایسے ان کا تو جواب ہی نہیں ہے. اچھا کمال کی بات ہے کہ اس پاسبلٹی کا جنہوں نے کرنا ہے دفاع، ان کا نہیں پتا. میرے جیسے تجزیہ نگار کو پتا ہے. کوئی عقل کو ہاتھ مارو. آپ اس کو رول آؤٹ نہیں کر سکتے، لیکن آپ اس کو مسئلہ بھی نہیں بنا. جن کا یہ کام ہے پلیز لیو اٹ فار دیم. ابھی ریسنٹلی انہوں نے جو کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے، پرفارمنس ان کی سامنے ہے. بات تو کوئی نہیں، اپنا اپنا کام اگر آپ جانتے ہو تو
آپ قابل احترام ہو, ختم ہو گئی بات. تو یہ کیا ہے, وہ پھر اگلا نشانہ پاکستان ہوگا. اچھا بھائی ہوگا, پھر کی کریے ہم, جنہیں دی یہ ذمہ داری ہے انہوں نے نہیں پتا کہ ہوگا نہیں ہوگا, ہوگا تو کتنا ہوگا, اور اگر اتنا ہوگا تو پھر کیا کرنا ہے, پھر یہ اتنے سے زیادہ ہوگا تو پھر کیا کرنا ہے. ایٹم بم درشن لی رکھے ہیں, یہ ایٹم بم کو دیوی ہے مسز ایٹم بم. بالکل ٹھیک. بات ٹھیک ہے, بہتر ہیں یہ لوگ, جانتے ہیں دنیا کی تجاری کیا, ان کا تو روز کا کام ہے یہ سارا. تو اگلا نشانہ فلانا ٹمکانا, اس طرح یہ مطلب ان کو بتانا پڑ رہا ہے جن کا یہ کام ہے کہ اگلا نشانہ, ان کو نہیں پتا, ان کو پتا ہے, ان کو بتانا پڑ رہا ہے, بتاتے جائیں. میں نہیں اس چکر میں پڑتا بھائی, میں کوئی تجزیہ نگار نہیں ہوں. جی ٹھیک ہے حسن صاحب, ٹائمز آف اسرائیل کی رپورٹ کے مطابق اکانومسٹ یورو گورنمنٹ کے سروے میں امریکی شہریوں کی اکثریت ایران کے خلاف جنگ میں مداخلت کی مخالف ہے. یہ نارمل بات ہے, اور ہمارے ہاں ایک ہے کہ زبان خلق کو نکارہ خدا سمجھو. انسانوں کی اکثریت جو ہے وہ بربریت, اس میں وحشت, یہ گندگی غلاظت, ملکوں کو لوٹنے کی یا گلوری کی یا اقتدار کی بالکل نہیں, ہوتی ہی نہیں. عام امریکن جو ہے یہ تو حکمرانوں کا یا ایک خاص طرح کا جو مائنڈ سیٹ ہے مکروہ قسم کا, اس کا کھیل ہوتا ہے. ادروائز عام امریکن یہ کہاں چاہتا ہوگا کہ کسی کا بھی خون بہے. ایسے سو کالڈ مسلم امہ نے احتجاج نہیں کیا جیسا باہر کے ملکوں میں میں نے ٹی وی پہ جو دیکھا ہے, غزہ میں جو کچھ ہوا. تو یہ ایک بات ذہن میں رکھنے والی ہے کہ چین اور روس جو زبان بول رہے ہیں وہ اجتماعی دانش کی عکاس ہے, اور کوئی پتہ نہیں. رب کے فیصلے تو رب بھی جانتا ہے نا, ہم تو ٹیبے لگا سکتے ہیں کہ اگر نوبت یہاں تک آتی ہے تو شاید یہی امریکہ کے زوال کا باعث ہو. بہت ولنریبل ہے امریکہ اس وقت. چائنیز کی گروتھ, ادھر رشیا اور ان کا لب و لہجہ. بات سنو, یہ جو بات ہے نا کہ جنگ میں مداخلت, دیکھو یہ خودکشی کے علاوہ یہ افراد نہیں کرتے, یعنی ایک فرد واحد ہے اس نے خودکشی, ایک خاتون ہے اس نے خودکشی کرتی, اقوام بھی خودکشی کرتی ہیں, قومیں بھی خودکشی کرتی ہیں. اس کی ذمہ دار ان کی لیڈرشپ ہوتی ہے. چائنا اور رشیا امریکہ سے کم حقیقتیں نہیں ہیں, اشارے بہت واضح ہیں. تو اگر ٹرمپ صاحب ہے نہیں کوئی اب نارمل نے اور فلانا ہے تو میں نہیں جانتا, میرا نہیں خیال. کاروباری آدمی اندروں بڑا سیاح ہوئے گا, باقی باہروں بندہ جو مرضی کرتا رہے.